شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ کوئی 20 سے زیادہ روایات ہیں اس حوالے سے شب برات کی فضیلت میں، اور اس کو شب برات کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کی بڑی تعداد میں مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، جہنم سے برات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 5 قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا، نہ شب برات میں اور نہ ہی شب قدر میں۔ وہ 5 کون کون سے ہیں؟ شرک کرنے والا، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 شلوار پجامہ پتلون یہ ٹخنوں سے نیچی رکھ کر تکبر ظاہر کرنے والا، اور نمبر 4 والدین کو ستانے والا، اور نمبر 5 شراب کا عادی۔ یہ 5 وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ شانہ اس مبارک رات میں بھی شب قدر ہو یا شب برات ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر توبہ کر لے تو پھر تو معافی ہے، تو توبہ نہ کرے تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان راتوں میں بھی ان گناہوں کی مغفرت نہیں فرماتا، ان بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور شعبان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں رجب کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک یہ مومنین کا، مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو روزے چھوٹ جاتے تھے، وہ جو بشری تقاضے کے تحت ایام کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتی عورتیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم انہی شعبان کے مہینے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو ہمارے لیے بھی روزے رکھنا آسان ہو جاتا تھا، ہم بھی روزے اپنے وہ جو چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیا کرتی تھیں، تو کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی باری تھی، رات کو وہاں آرام فرماتے، تو آدھی رات کو اٹھ کر آپ چل پڑے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل پڑی۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہوئے، تشریف لے گئے اور بقیع والوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا بھی ثابت ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو کسی نے جانا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان کو تشریف لے گئے ہیں، تو ہم بھی جا سکتے ہیں، ہم بھی چلے جائیں، لیکن اس کو باقاعدہ کوئی ایسا اہتمام کرنا کہ جس سے کوئی بدعت بن جائے، اور جیسے لوگ مجمع بنا کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر بیان ہوتا ہے، پھر جناب رو کر دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، سب لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس طرح بدعت بن جایا کرتی ہے۔ تو قبرستان جائیں، لیکن انفرادی طور پہ جائیں، ایک بندہ جائے، 2 بندے چلے جائیں، اپنی وہاں دعا کر کے اور سب کے لیے ایصال ثواب کر کے واپس آ جائیں، لیکن اس کو بدعت نہ بنائیں۔ تو یہ چیز اس سے عبرت ہوتی ہے، اور عبادت کی رات ہے، تو عبادت بھی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ شب برات کے لیے کوئی خاص عبادت کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کریں، نفلیں پڑھیں، قیام کریں، لمبا قیام، لمبی قرات ہوں، لمبا رکوع ہو اور لمبے سجدے ہوں، اور صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اور یہ جو حدیث میں آیا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں پورا سال جو تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ لکھ دیتا ہے کہ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، اور کون خوش بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ شانہ وہ لوح محفوظ جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھا جا چکا، اس لوح محفوظ تک کسی کی رسائی نہیں، کسی مقرب فرشتے کی بھی رسائی نہیں، وہ اللہ ہی کے صرف علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ وہاں سے یہ سال بھر کی تقدیر وہ لکھ دیتا ہے تاکہ فرشتوں کے حوالے کرتی جائے۔ اور شب قدر میں جو اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں جو فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو وہ لے کر سارے امور فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے
کہ اس رات میں تو شب برات میں تو وہ سال بھر کی جو اوامر ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر کے زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں فرمایا جو باتیں فرمائیں کہ فرمایا کہ رزق تقسیم ہوتا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 نفل پڑھ کے صلاۃ حاجت کے اللہ تعالیٰ شانوں سے رزق مانگے، برکت کا رزق مانگیں، کوئی مقروض ہے قرضے کی ادائیگی اللہ سے مانگیں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور کسی کی اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگے، کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہے تو ان کے سدھارنے کی دعا کرے، ان کے لیے تقویٰ مانگے، اور اللہ تعالیٰ شانوں سے خوش بختی مانگے، بدبختی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، تو اور موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، موت کے بارے میں کہ اللہ اس دن کو میرے لیے خوشی کا دن بنا دے، اور اپنی ملاقات کا مجھے شوق عطا فرما دے، اور جو ہے خوشی کا منظر دکھانا، موت اگر میری جب بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ دعا مانگنا موت کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں خوب دعائیں مانگنے کی یہ رات ہے۔ تو اس کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ 2 رکعت پڑھیں اور ان میں سے ایک دعا مانگیں، پھر 2 نفل پڑھیں پھر ان میں سے ایک دعا مانگیں، پھر نفل پڑھیں اور پھر ان میں سے دعا مانگیں، یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض بزرگوں نے ایک اور فرمایا ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں، اور سورہ یاسین سے کیونکہ حوائج پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، تو سورہ یاسین پڑھیں اور ان میں سے پھر ایک دعا مانگیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں پھر ان میں سے ایک دعا مانگیں۔ تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، عبادت مقصود ہے اللہ تعالیٰ شانوں کی، اور دعائیں مانگنا وہ مقصود ہے۔ تو شب برات کو اس طریقے سے عبادت میں گزارنا یہ اصل ہے، اور پھر اگلے دن روزہ رکھیں، بلکہ 3 روزے رکھیں، ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی یہ 3 تاریخیں میں روزے رکھنا، اس کی ترغیب آئی ہے کہ جو ہمیشہ یہ 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہمیشہ روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ایک کے بدلے 10، یعنی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، تو 3 روزے رکھے گا تو 10 گنا اجر 30 روزے کے برابر ہو گیا، تو مہینے بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیشہ رکھے 3 روزے ایام 20 کے، تو ہمیشہ روزے رکھنے کا اجر ملے گا، تو 3 روزے رکھ لیں بہتر۔ اگر کوئی ایک بھی رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ شانوں بڑے قدردان ہیں، ہم جیسے کمزور ایک بھی رکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ رکھیں، 3 کیا زیادہ رکھیں، شعبان میں زیادہ روزے رکھنا کی فضیلت ہے۔ اور جو شب برات میں بچے پٹاخے بجاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اس کی بالکل ممانعت ہے، سختی کے ساتھ ممانعت ہے، بچوں کو منع کریں، اس سے پیار سے سمجھائیں، نہیں سمجھتے سختی کے ساتھ سمجھائیں، تو ایسا کام نہ ہونے دیں کہ جو شیطان کو خوش کرتا ہو، بلکہ اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔